اس لیے سوگواری کی کیفیت ہے کہ گزشتہ شب آپ علی کا تابوت اٹھا چکے ہیں، شبی ہے تابوت امیر المومنین برآمد کر چکے ہیں آپ سب علی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، علی پہ نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ علی اور اولاد علی محمد اور آل محمد وہ ہیں کہ ان کے غم کے علاوہ کسی غم میں گریہ کرنا مومن کو زیب نہیں دیتا۔ گریہ کرنا ہے تو انہی پہ کرنا ہے، مصائب یاد کرنے ہیں تو انہی کے مصائب یاد کرنے ہیں، نوحہ پڑھنا ہے تو انہی کا نوحہ پڑھنا ہے، مرثیہ پڑھنا ہے تو انہی کا مرثیہ پڑھنا ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان کے مصائب کے علاوہ کسی کے مصائب پڑھیں، ان کے غم کے علاوہ کسی اور کے غم میں ہم اشک بہائیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ علی کا درجہ کس قدر بلند ہے، علی کس قدر غربا کی پرورش کرتے آئے ہیں، علی نے خاموشی سے کتنے لوگوں کی پرورش کی ہے یہ کون جانتا ہے۔ کبھی کبھی کہیں کوئی واقعہ سامنے آ گیا تو ثبوت فراہم ہو گیا کہ ہاں علی اس طرح سے پرورش کیا کرتے تھے کہ کسی کو علم بھی نہیں ہوتا تھا، اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ روایت ہر سال آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس وقت بھی گزارش کر رہا ہوں، کس قدر دل کو تڑپا دیتی ہے یہ روایت۔ جب امیر المومنین کو سپرد لحد کر کے جناب امام حسن اور امام حسین واپس آ رہے تھے، چند افراد ہیں، پہلے تو اسی پہ غور فرمائیے کہ علی کا لاشا بھی خاموشی سے سپرد لحد کیا گیا، امیر المومنین کا جنازہ بھی خاموشی سے سپرد لحد کیا گیا ہے۔ سب کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ واقعاً علی کہاں دفن کیے گئے۔ دفن کر کے جب واپس تشریف لا رہے ہیں حسنین تو دیکھا کہ ایک خرابے سے کسی کے رونے کی، مسکین ہوں، مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی ایک درد مند ہوں، درد مند کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میں خدا کا ایک بندہ ہوں، اللہ کے ایک بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، لیکن 3 دن سے وہ شخص نہیں آیا ہے۔ امام حسن نے یہ جواب سن کر ہی بلک بلک کے رونا شروع کیا اور کہا یہ شخص وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جو اپنے کو مسکین کہتا تھا وہ امیر المؤمنین تھا، وہ شخص جو اپنے کو غریب کہتا تھا وہ علی ابن ابی طالب تھا، کوئی اور نہ تھا۔ وہ شخص بلک بلک کے رونے لگا، امیر المومنین میری خبر گیری کرنے آتے تھے، امام المتقین میرے سرانے آتے تھے، ہائے مجھ سے کیا غفلت ہوئی، کیا گستاخی ہوئی، میں نے ان سے خدمتیں لی ہیں۔ امام حسن نے کہا نہیں تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، یہ ان کی عادت تھی، ہم اہل بیت مصطفیٰ، ہم معمور ہیں اللہ کی طرف سے غربا کی، مسکینوں کی، لاوارثوں کی خبر گیری کرنے پر۔ اس نے ایک مرتبہ پوچھا اچھا پھر یہ بتائیے وہ 3 دن سے کیوں نہیں آئے؟ بس تجھے یہ علم نہیں ہے، 3 دن سے وہ اس لیے نہیں آئے کہ فرق مبارک پر ضربت لگی، سجدگاہ پیشانی پر جہاں نشان سجدہ تھا وہاں سے خون کا فوارہ جاری ہوا، میرا بابا تھا وہ، میں حسن ابن علی ہوں، میں حسن ابن علی ہوں، میں اپنے بابا کو ابھی سپرد لحد کر کے آ رہا ہوں، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہ گئے۔ ایک مرتبہ اس نے بلک بلک کے رونا شروع کیا اور کہا حسن ابن علی، آقا، مولا، اب آپ مجھ پر ایک احسان کر دیجئے، اور وہ احسان یہ ہے کہ مجھے لے چل کے قبر علی تک پہنچا دیجئے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں اہل بیت کے علاوہ شاید یہ پہلا زائر ہے جو قبر علی کا زائر ہے۔ خدا آپ سب کو زیارت قبر علی نصیب فرمائے، سب نجف جائیں، غری جائیں، امیر المومنین کی قبر کی زیارت کریں، یہ پہلا زائر ہے۔ حسن و حسین نے کہا چلو ہم تمہیں لے چلتے ہیں، وہ گیا اور ایک مرتبہ قبر پر رخسار رکھنے کے بعد کہا یا علی مجھ سے بہت گستاخی ہوئی، مجھے معلوم نہیں تھا آپ میری خبر گیری کے لیے آتے۔ اس کے بعد اس نے کہا پروردگار اب مجھ کو اس کے بعد زندہ نہ رکھنا، بہت گستاخی ہو چکی، علی نے میری تیمارداری کی ہے، علی نے میری خبر گیری کی ہے، اب ایسا نہ ہو اولاد علی سے میں خدمت لوں، پروردگار میری روح کو قبض کر لے۔
روایتوں میں ہے وہیں اسی مقام پر اس نے جان جعفری کے سپرد کی. اور میں کہتا ہوں یہ وہ پہلا شخص ہے جو جوار علی میں وادی السلام میں دفن ہوا. میں بس آخری جملہ عرض کروں، آپ کی آوازیں بلند ہیں پھر بھی عرض کروں گا، یا علی، آپ کے مصائب میں اور آپ کے بیٹے حسین کے مصائب میں بہت تفاوت ہے. آپ خود احترام سے دفن کیے گئے، آپ کے جوار میں جو پہلا زائر آیا اسے دفن کیا گیا، مگر آقا حسین کو دفن نہیں کیا گیا. اور لاش حسین کی پہلی زائرہ کوئی اور نہیں، حسین کی 4 سال کی بچی پیاسی سکینہ تھی. اور اس زائرہ کو دفن نہیں کیا گیا، تعزیہ میں لگا کر، تماچے لگا کر لاش حسین سے جدا کیا گیا.